بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے دور سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہ ہونے کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپاہی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو سپاہی نے کہا، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم نہیں اس نوجوان نے اپنے مالک کا قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا، جائز نہیں ہے، میرا مالک مجھ سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا اور میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے اسے قتل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپاہی سے پوچھا، اس نے واقعی یہ کہا؟ سپاہی نے کہا، بات تو سچ ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا، مالک تو قتل ہو گیا، اب کون بتائے کہ وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، اس لیے اسے قتل کی سزا دی گئی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، سچ میں میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے اور اس لڑکے سے کہا، بتاؤ تمہارے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ان کے ہمراہ قبرستان تفتیش کے لیے چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو سپاہیوں سے کہا، اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے اس کے مالک کی قبر کھودی تو اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، اس کا مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے اور اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اسے قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کے مالک کی قبر کو کھولا تو اس میں لاش نہیں تھی، جبکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اسے دفنایا گیا ہے، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آج رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔